ہمارے پاس ایک کراچی میں حکیم صاحب آئے، حکیم بھی ہے، ڈاکٹر بھی، MBBS ڈاکٹر بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، ہمدرد ریسرچ افسر کا وہ ہمدرد ریسرچ لیبارٹری میں پروفیسر ہے۔ تو ہماری جماعت کے پاس آیا کہ جی کوئی بات کرو، وقت بھی لگے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا مجھ سے مانگو۔ یا اللہ میں آپ سے کیا مانگوں؟ اب سوچیں، اس بات کو ذرا سوچیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ مجھ سے صحت مانگو، صحت۔ تو صحت کتنی بڑی بات ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، جس کو صحت دی ہے اس کی قدر کرے، کہ دنیا میں معافی تلافی ہو جاتی ہے لیکن بدن جو ہے نا یہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، بڑھاپے میں پکڑ لے گا کہ تو نے جوانی میں میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، ظالم، اب تکڑے ہو جاؤ، کہ یہ پکڑتا ہے، یہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اب وہ جس قسم کا بھی ظلم کیا ہو تو اس نے تو یہ بتایا کہ ایک آدمی جوان ہے، اب وہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، پھر کہتا ہے چلو تھوڑی اور بھی کر لیتا ہوں، اور ٹائم کر لیتا ہوں 18 گھنٹے کی، پھر کہتا ہے یار نیند نہیں کرتا ہوں۔ تو اس نے اپنے بدن کے ساتھ ظلم کیا، نیند نہیں کی ہے، تو پھر یہ نیند والا جو وہ ہے وہ پکڑتا ہے۔ اور بدن کے ساتھ اگر غلطکاریاں کی ہوں تو وہ بھی پکڑتا ہے، جو بھی کیا ہو۔ تو کہتا ہے کہ اللہ پاک نے جب آپ کو صحت دی ہے تو اس کا خیال کرو۔ تو اس نے کہا خیال کیا ہے؟ اس کو بھائی غور سے سنیں، غور سے۔ کہتا ہے وہ کہ یہ برائل مرغی جو ہے نا یہ زہر ہے، زہر اتنا ہوتا ہے مہینے کے اندر اتنا ہو جاتا ہے، لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں کہ یہ زہر ہے، زہر۔ آج کل لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، آج کل لوگوں کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، کتنے لوگوں کو بلڈ پریشر ہے، کتنے لوگ، یعنی ہمارے ساتھ جماعت میں 15-20 ساتھی ہیں، وہ ذمہ داروں والی جماعت ہیں، ان کے ساتھ کبھی کبھی چلنا ہوتا ہے، تو دیکھتا ہوں صبح سویرے ایک آدمی بھی تھیلا نکالتا ہے، اس میں 15-20 دوائیں پڑی ہیں، دوسرا بھی تھیلا نکالتا ہے 8-10 دوائیں، وہ دوائیں کھا رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں۔ اچھا یہ دوائیں جو ہیں یہ علاج نہیں ہے، علاج نہیں ہے، تو بس کھا رہا ہے، کوئی شوگر کی گولی کھا رہا ہے، کوئی بلڈ پریشر کی گولی کھا رہا ہے، کوئی دل کی گولی، تو علاج تو نہیں ہے، پیسے لگا۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی مہینے کی کتنی دوائی ہے؟ 3000 4000 5000، اگر ان کو صدقہ کر دو، 5000 نہ کرو، 5000 کی دوائی کرتے ہو 500 صدقہ کر دو، پھر دیکھو بیماریاں نہیں ہیں۔ احتیاط کرو، کھانے میں احتیاط۔ مدینے میں ایک حکیم آیا تو کسی نے اس سے سودا نہیں لیا، تو اس نے کہا کہ یار میں ایسی دوائیں موجود لائے ہوں، ہاضمے کیا فلاں فلاں فلاں۔ تو اس نے کہا ہم تو اپنے نبی کی بات مانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اتنا کھاؤ کہ حاجت ہو کہ میں اور کھا سکتا ہوں، تو بس چھوڑ دو۔ تو ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو اتنے تک، یا آپ گرائنڈر کو دیکھ رہے، گرائنڈر میں آدمی چیز ڈالتا ہے نا، اگر اس کو مکمل پورا بھر دے تو گرائنڈر کام نہیں کرتا ہے، تو میدے کو بھی ہم پورا بھر دیتے تو میدا کیسے کام کرے گا؟ تھوڑا میدے میں جگہ ہو تاکہ میدا جو ہے کام کرے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ 7 اپ لوگ پیتے ہیں، کوکو کولا پیتے ہیں، بیماری ہے لیکن پیسوں کے ساتھ خریدتے ہیں، پیتے ہیں۔ ہم ادھر اجتماع تھا، گئے تھے، تو آئی صاحب نے مجھ سے پوچھا، عبدالوہاب صاحب نے، وہ مرغیاں سامنے رکھ رہے ہیں پکی ہوئی، تو مجھ سے پوچھا کہ یہ فارمی ہے دیسی ہے؟ میں نے کہا جی فارمی ہے۔ بس انہوں نے پھر ہاتھ نہیں لگایا، بڑے عرصے کی بات، جب انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا تو اس دن سے میں نے بھی کہا کہ یار نہیں کھانی چاہیے۔ تو میں جماعت میں ہوتا ہوں نا، تو میرے ساتھ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، تو آ کے مرغی ہوتی ہے نا، تو بس وہ آ جاتے ہیں میرے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو کھاتا نہیں ہے، تو وہ کھاتے ہیں۔
اور میں نے ایک کو کہا، میں نے کہا کہ کوکو کولا نہ پیو، تو مجھے کہا میر صاحب 17 دن ہو گئے ہیں میں نے کوکو کولا نہیں پیا. تو میں نے کہا 17 دن فائدے میں رہے، نقصان تو نہیں ہوا؟ کہ جی آج پیتا ہوں. میں نے کہا پی لو. تو اپنے بدن کے ساتھ رعایت کرنی ہے، مشقت میں بھی اور اس میں بھی. حاجی صاحب کہہ رہے تھے ادھر دیر میں کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد آدمی 15 منٹ لیٹ جائے، یہ قیلولہ ہے، اور یہ جو ہے تہجد سے زیادہ قیمتی ہے. تو ہم ان باتوں پہ آ جائیں. ہمارے بڑے ہمیں دین کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور یہ ہماری جو صحت کے بارے میں باتیں ہیں اور باتیں یہ بھی کرتے ہیں. تو ہم ان کی ہر بات کو غور سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں، اوروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں، پھر تو فائدہ ہوگا. میں حاجی صاحب کے پاس گیا تو مجھے ایک آدمی نے مشرقی پاکستان میں دعا لکھی دی تھی. میں حویلی کے پاس گیا، میں نے کہا جی وہ انجینئر صاحب ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، عبد المقید ہیں ڈھاکہ کی، انہوں نے یہ دعا لکھی دی ہے. تو مجھے کہا ہے کہ میں نے سند پوچھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کتاب میرے پاس اسم اعظم کے نام کی تھی، انگلینڈ سے لایا تھا، تو حاجی صاحب کو دکھائی تو حاجی صاحب نے رکھ لی. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کسی کو کینسر ہو، ایسی بیماری ہو جو بس لا علاج ہو، تو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت باللہ فوزت امری اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو مجھے حاجی صاحب نے کہا کہ اس میں 8 دفعہ اللہ کا نام آتا ہے، اور اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی جتنے نام ہیں سب صفاتی نام ہیں، اور اللہ کے معنی ہیں حیران کر دینے والی ذات. پھر کہا کہ ایک آدمی کو کینسر ہو گیا، ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ بیٹے کو کہ بیٹا لے جاؤ اپنی والدہ کو، اس کی خدمت کرو، یہ 8-10 دن کی مہمان ہے. کہتے ہیں میں والدہ کو گھر لے آیا، حاجی صاحب کی یہ بتلائی ہوئی دعا میں نے والدہ کو بتا دی. میری والدہ روزانہ 313 بار اس کو پڑھتی رہی، 7 سال تک زندہ رہی، اور رمضان میں اس کا انتقال ہوا. جس کا رمضان میں انتقال ہو گیا تو قیامت تک اس کے اوپر حساب نہیں ہے، قبر میں آرام کے ساتھ پڑھا. کہتا ہے کافر بھی مرتا ہے رمضان میں نا، کافر اس کے اوپر بھی عذاب نہیں ہوتا، لیکن جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ پکڑ میں آ جاتا. تو یہ دعاؤں میں اللہ پاک نے بے انتہا تاثیر رکھی ہے. ہم نماز کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے، اور یہ ہم جو گشت کے لیے نکلتے ہیں نا، یا اسے فرماتے تھے کہ گشت کی دعا جو ہے نا یہ عرش کو ہلا دیتی. گشت کی دعا جو ہے نا یہ عرش کو ہلا دیتی ہے. یہ گشت کی دعا جو ہے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعاؤں جیسے قبول ہوتی ہے. پھر کہا کہ جس نے گشت کی اس کی 1,24,000 نبیوں کے ساتھ نسبت ہو گئی، کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہو جائے گی، ہو گئی. تو نبیوں کے ساتھ نسبت والا کام اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس کی ہم قدردانی کریں، اللہ سے مانگیں اور گزاریں. ابھی عمر کیسے گزارتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے رہبری رہنمائی کے لیے نبیوں، سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لوگ آ رہے ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے، آپ آخری نبی ہیں، نبی نہیں آئے گا. لوگوں کی تربیت کا اللہ پاک نے کیا بندوبست کیا. ہمارے مفتی زین العابدین سے فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہر امتی کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا دیا. کہا کہ مدینہ کے اندر اگر آبادی 1000 آدمیوں کی تھی تو 1000 آدمیوں میں 999 آدمی جو ہوتے تھے وہ ایک آدمی کا فکر کرتے، اور ایک آدمی جو ہوتا تھا وہ 999 کا فکر کرتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم ان کی اتباع کرو، ان جیسا ایمان لاؤ. یہ صحابہ کرام جو ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے راہ نجات جو ہے وہ. تو ہمارے رہبر جو ہیں، ہم جن کے پیچھے پیروی کریں گے وہ صحابہ کرام ہیں. انہوں نے ایسا اپنا ایمان بنایا کہ قیامت تک کوئی ان کی یعنی وہ ہمسری نہیں کر سکتا ہے، ایسا انہوں نے بنایا. تو ہمیں ان کا اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بہت عظیم کام دیا ہے. اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی بھیجتا ہے، اے داؤد تو دنیا میں میرا خلیفہ ہے، تیرے بعد میں ان قریب ایک نبی کو بھیج رہا ہوں جس کا نام احمد اور محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سچے اور سردار ہوں گے، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے اور میں بھی ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. میں نے ان کی لغزشوں کو کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیا. ہمارے مفتی سے فرمایا نبی جو ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، کہ معصوم کے معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اللہ کی نگرانی میں زندگی گزارتا ہے. تو معصوم لوگوں کو اللہ نے دعوت والا کام دیا. پھر کہا کہ یہ امت جو ہے، ہر فرد جو ہے، ہم تو گناہگار ہیں. تو ہمارے ایسے فرماتے تھے کہ جو بھی اس کام کو کرے گا اللہ رب العزت اس کو گناہوں کے ساتھ قبول کریں گے. پھر اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، معاف کر دیں گے، پھر ان کو نیکیوں میں بدل دیں گے. پھر اللہ رب العزت اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. پھر کہا کہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جانا بہت بڑی بات ہے. تو ہے نیت کہ انسان نیت کر لے کہ اے داؤد تیرے بعد میں ایک نبی کو بھیج رہا ہوں جس کا نام احمد اور محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سچے ہوں گے، وہ سردار ہوں گے، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے، میں بھی ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. میں نے ان کی لغزشوں کو کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیا. میں نے ان کو ایسی امت عطا کی ہے جو میری رحمتوں سے نوازی گئی ہے. میں نے اس امت کو وہ فرائض دیے جو پہلے نبیوں کو دیے. میں نے اس امت کو وہ نوافل دیے جو پہلے نبیوں کو دیے. جب یہ امت قیامت کے دن میرے پاس آئے گی ان کے چہروں پر نبیوں جیسا نور ہوگا. تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ نبیوں جیسا نور تو ان کے چہروں پر ہوگا جو نبیوں والا کام کریں گے. تو کس کس کا ارادہ ہے کہ ہم سب کا ہے؟ ماشاءاللہ. تو قیامت کے دن اللہ پاک نبیوں جیسا نور دے گا. دیکھیں آج آدمی یہ کوئی کام کرتا ہے نا، ہر آدمی تو کہتے ہیں مجھے ملے گا کیا، میں یہ جو کام کر رہا ہوں ملے گا کیا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آ گئے.
جادوگروں نے فرعون کو کہا کہ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی اس کے اوپر ہم حاوی آ گئے تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ تو اس نے کہا میں تمہیں اپنا ہم نشین بناؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ تو وہ خوش ہو گئے کہ فرعون کے ساتھ بیٹھیں گے، بادشاہ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ جو دعوت والا کام کرے گا یہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو سب اس کا ارادہ کر لیں گے انشاءاللہ یہ کام کریں گے، اور ہر آدمی یہ ارادہ کرے کہ دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں قیامت تک جتنے آئیں گے میں نے یکو تنہا ان تک نہیں پہنچانا ہے۔ بھائی سے فرماتے تھے کہ باپ آواز دیتا ہے بیٹا، تو ابھی تو موبائل ہے نا، ہر آدمی موبائل میں گھسا ہوا ہے، تو بیٹا جواب نہیں دیتا ہے، تو بھائی سے خود کہتے تھے باپ اس کو کام کا کہے گا کہ نہیں کہے گا، کہ نہیں کہے گا، کہ کام کا اس کو کہا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ بیٹے نے جواب دیتے کہا باپ کہے گا بیٹا فلاں کام کر لو، میرے لیے چائے لے آؤ، یہ پانی لے آؤ، یہ دوائی لے آؤ، جو بھی کہے گا، کہ کام کا اس کو کہا جاتا ہے جو کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ ہم اور آپ اللہ کو کہیں گے یا اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر آئی صاحب ایک مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک دکاندار ہے، اکیلا ہے دکان میں، تو دکان تو چھٹی نہیں دیتی ہے نا۔ اب یہ کہتا ہے اللہ کو، کہتا ہے یا اللہ میرا تو جی چاہتا ہے میں تبلیغ میں نکلوں لیکن نکل نہیں سکتا ہوں۔ جب یہ بار بار اللہ کو کہتا ہے پھر اللہ پاک اس کے لیے حالات بنا دیتے ہیں۔ کوئی اس کا دوست آ جاتا ہے کہتا ہے کہ بس آپ بے فکر ہو جاؤ، میں آپ کی دکان میں بیٹھوں گا کام کروں، آپ چلے جائیں۔ کہ جو ملازم ہوگا تو اس کو بھی، ہمارے ایک ساتھی کہتے تھے کہ میں نے چھٹی کی درخواست دی، انگریزوں کا زمانہ، تو میری چھٹی کی درخواست جو ہے انہوں نے نامنظور کر دی۔ میں نے پھر درخواست لکھی اور میں نے اس میں یہ لکھا کہ اگر آپ مجھے چھٹی دیں یا نہ دیں میں نے 40 دن کے لیے جانا ہی جانا ہے۔ تو انگریز نے اس کے اوپر لکھا he is bent upon to live، یہ چھٹی کے اوپر تلا ہوا ہے، تو اس کو چھٹی دے دو۔ تو اگر ہم نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے، مرتے دم تک کرنا ہے، اور میں اس بات پر تلا ہوا ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے، پھر اللہ پاک کی پیاری عادت ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو توفیق دیتے ہیں۔ حاجی عبدالوہاب سے فرماتے تھے کہ میاں جی عبداللہ نے ایک دن مجھے کھیر کھلائی، پھر دوسرے دن پھر کھیر کھلائی، تیسرے دن پھر مجھے کہنے لگا عبدالوہاب ایک بات کہوں؟ کہ جی بالکل کہو۔ کہ تم غصہ کرتے ہو؟ کہ ہاں یہ تو مجھے اس کا ادراک ہے کہ میں غصہ کرتا ہوں۔ بس خیر ہے، پھر خیر ہے، پھر خیر ہے۔ تو کہا کہ یہ کیسی بات ہو گئی کہ جو آدمی جس بات کا اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، تو اللہ رب العزت اس کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ تو بس اب اللہ خیر کرے گا، تجھے اس بات کا ادراک ہے کہ تو غصے نہ کر، تو یہ بات اللہ پاک آپ کی دور کر دے گا۔ تو ہم بھائی اندر ایک بات پیدا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی ایک کام کرنے کے لیے تل جاتا ہے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، پھر اللہ پاک اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، اتنا مجمع تو ریونڈ کے اجتماع میں پہلے ہوا کر، آج اجتماع ادھر شروع ہے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ تعلق آپ کا بھی، کہ آپ بھی اللہ کے راستے میں، وہ بھی اللہ کے راستے میں، ادھر بھی ہو رہا ہے، تو ایک نسبت بن گئی۔ تو مولانا ظاہر شاہ صاحب کو کسی نے کہا تو یہ اجتماع جو ہوتا تھا یہ مسجد کے اندر ہی ہوتا تھا، بھائی اتنے لوگ ہوتے تھے مسجد، پہلے جو مسجد تھی، ابھی تو بڑی مسجد ہے، پہلے تو چھوٹی مسجد ہے، تو اس مسجد میں لوگ، تو کسی نے مولانا ظاہر شاہ صاحب کو کہا کہ اس دفعہ جی لوگ بہت زیادہ ہیں، تو اس نے آ کر دیکھا ایسے ایسے نگاہ ڈالی، دیٹ آلسو ابھیان دی،
دا ثواب دے پارا رغلی دی، کار دے پارا نہ دی رغلی۔ یہ سب لوگ جو ہیں ثوابی ہیں، ثواب لینے کے لیے آئے ہیں کہ ثواب مل جائے، کام کے لیے نہیں آئے۔ تو ہم بھائی کام کا ارادہ کر لیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب 81 میں بیمار تھے، اجتماع کے دن تھے، تو جب اجتماع ختم ہو گیا تو مولانا انعام الحسن صاحب اسپتال گئے اور کہا عبدالوہاب جتنا اجتماع ہوا ہے نا تمہیں بھی ثواب ملے۔ حاجی صاحب کے کیا الفاظ ہیں کہ حضرت جی ثواب اپنی جگہ اور کام اپنی جگہ، میں نے کام تو نہیں کیا ہے، ایک ہے کام کرنا اور اللہ سے مانگنا۔ بھائی ہم اللہ سے مانگیں گے کہ دیکھیں آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں، جتنے لوگ آئے ہیں اللہ کی توفیق سے آئے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنی کمال سے آیا ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں، تو وہ غلطی پر ہے۔ ہم اللہ کی توفیق سے آتے ہیں، ہمیں اللہ توفیق دیتا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ تو ہم اسے کہیں یا اللہ تو نے اتنی توفیق دی ہے، یا اللہ مرتے دم تک توفیق عطا فرما۔ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ آدمی صبح جب اٹھے تو 5-6 نیتیں کر لے، 2 رکعت نفل پڑھ لے، اور ان میں یہ اللہ سے کہے، مثال کے طور پر وضو کیا ہے تو تحیۃ الوضو کہہ دے، پھر اس میں یہ نیت کر لے کہ یا اللہ میری زندگی جو گزر رہی ہے یہ تیرے حکموں کے مطابق ہو جائے۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میری زندگی تیرے حکموں کے مطابق ہو جائے، اور اے اللہ اب تک جتنے گناہ ہوئے ہیں تو میرے گناہ معاف کر دے، اور اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے دعوت کی توفیق دی ہے۔ یہ دعوت بہت عظیم کام ہے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنایا ہے، ہم نائب ہیں۔ حاجی صاحب اس کی مثال دیتے تھے کہ آدمی آتا ہے دیہات سے تحصیلدار کے پاس، تو کسی نے کہا کہ جی تحصیلدار تو دورے پہ گئے ہوئے ہو، تو ادھر نہیں ہے، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کو پٹواری کہتا ہے کہ اندر کمرے میں چلے جاؤ، نائب تحصیلدار بیٹھا ہوا ہے، کہ جو تحصیلدار کا کام وہی نائب تحصیلدار کا کام، کہ جو صدر کا کام وہی نائب صدر کا کام۔ تو کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہر امتی کا وہ کام۔ تو ہم اللہ کو کہیں یا اللہ اس کام سے مجھے معلوم نہ کرنا میری کمیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، اور اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اور دوسرا استعانہ کہ یا اللہ میری مدد کرنا، آج کا دن جو ہے نا سارا دن میں گزاروں گا، اس میں تو نے میری مدد کرنی ہے۔ پھر اس کے ساتھ استخارہ کہ یا اللہ آج میں نے فیصلے بھی کرنے ہوں گے، کسی کے ساتھ معاملات بھی ہوں گے، لین دین بھی ہوگی، اے اللہ میں اس میں کیسے کروں، اے اللہ تو اس میں میری مدد فرما۔ تو کہا 2 رکعت نفل دن کے شروع میں پڑھ لیں۔ وہ میں ادھر بتا رہا تھا، یہ کراچی میں مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے ماشاءاللہ، تو کہتے ہیں یہ آدمی تہجد میں پڑھ سکتا ہے؟ جی بہت بڑی بات ہے، تہجد میں پڑھے۔ اب وہ آدمی ہے ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے۔ میں نے مولوی خورشید صاحب سے یہ بات کی کہ جی وہ تو ایسے ہی، کہتے ہیں میں نے ایسا آدمی دیکھا ہی نہیں ہے جو سیاستدان بھی ہو، وہ روزے بھی رکھے، تہجد بھی پڑھے، اور لوگوں کے اندر اللہ کی بات بھی کرے، بہت بڑی بات۔ تو پھر ہمارے بڑے دعائیں بھی کرتے ہیں۔
تو اللہ ان لوگوں کو قبول کرے، ہم سب کو بھی قبول کرے۔ تو میں نے یہ عرض کی تو پھر کہا کہ یہ مجھے لکھ کے دے دو یا اس کو واٹس ایپ کر دو، اور وہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ تو ہم بھی سب ادھر جتنے بیٹھے ہیں ارادہ کر لیں کہ ہم چلو اشراق کے وقت نفل پڑھتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، یہ تیسری یعنی میت کی تیسرا دن ہوتا تھا تو لوگ اکٹھے ہوتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ مسجد نور میں 3 آدمی یہ کھڑے ہو گئے، یعنی وہ جس وقت وہ ختم ہوتا ہے نا، ہر ایک آدمی سے پارہ پڑھتا ہے، ختم ہوتا ہے تو سورج کافی نکلا ہوا، تو 3 آدمی نفلوں کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو مسجد میں تقریباً 1000 تک آدمی ہوں گے، تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت کون سی نماز ہے؟ تو آج سے 40-50 سال پہلے کوئی اشراق نہیں جانتا، آج سے پہلے 40-50 سال پہلے کوئی اوابین کے نفل نہیں جانتا۔ تہجد تو لوگوں کو پتہ تھی کہ تہجد ہے، پڑھتے نہیں تھے لیکن تہجد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ سے کیا ہوگا؟ تبلیغ سے دنیا میں انقلاب آ گیا، لوگ اعمال پہ آ گئے۔ اعمال میں اللہ پاک نے کمالات رکھی ہوئی ہیں، ہم اعمال پہ آ جائیں۔ تو میں کر رہا تھا کہ میں بھی آپ بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور اس میں 5-6 نیتیں۔ حاجی سے عبدالوہاب سے فرماتے تھے ایک آدمی مسجد میں آتا ہے تو گھر سے نکلتا ہے، یہ نماز کے لیے آ رہا ہے، زور کی نماز پڑھ رہا ہے یا فجر کی نماز، کہتا ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے کتنی نیتیں کر سکتا ہے۔ یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں راستے میں مسلمان کو سلام کروں گا، یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں جا کر دعوت دوں گا، یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں کسی کی جا کے مدد کروں گا، نماز تو پڑھ۔ تو کہتے جتنی نیتیں کرو گے اتنی نیتوں کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اللہ پاک دینے والے ہیں، ہم لینے والے بن جائیں۔ تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بتایا ہوا کہ 2 رکعت نفل ایسی پڑھ لیں جس میں آپ 4-5 نیتیں کر لیں کہ اے اللہ میری مدد کرنا، اور صلاۃ توبہ، صلاۃ شکر، صلاۃ استعانہ اور صلاۃ استخارہ، اور سارے دن کی صلاۃ حاجت، یا اللہ میری حاجتیں ہوگی ضرور، پھر اللہ مدد کرے۔ اللہ کی مدد یقینی ہے، یقینی۔ اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کرم کیا، فضل کیا، اپنے راستے میں قبول کیا۔ ہر آدمی مانگے اللہ پاک سے کہ یا اللہ مرتے دم تک لگائے رکھ۔ حاجی زین شاہ صاحب کے پاس بیماری کے دنوں میں لوگ گئے تو کسی نے پوچھا جی آپ کی زندگی کیسے گزری؟ تو حاجی صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ جہاں پر زندگی گزارنی تھی الحمدللہ وہاں پر میں نے زندگی گزاری۔ بھائی اللہ پاک نے ہمیں مال کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ لا نسألک رزق نحن نرزقک، ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آج سب کہتے آج مسلمان نے مال کمانا اپنا مقصد بنا لیا ہے، تو اللہ بھی کہتے ہیں لگے رہو، کتنا کماؤ گے؟ تو لگا ہوا ہے، دل نہیں بھر رہا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ سے مانگیں گے پھر ہمیں مشقتیں نہیں اٹھانی پڑیں گی۔ آج لوگ کتنی مشقتیں، اور پھر بدن